بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورۃ الحدید کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام ہے حدید، اور یہ سورت پاک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 29 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں اور 2476 حرف ہیں۔ یعنی اگر کوئی سورت کی تلاوت سن لے تو ہر سامع کو 2476 نیکیاں ملے گی، اور اگر کوئی شخص اللہ کی توفیق سے پوری سورت کی تلاوت خود کر لے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 24,760۔ کتنی؟ 24,760 روپیے ملیں، نیکیاں ملیں۔ اگر یہ اعلان ہو کہ 24,760 روپے ملیں گے تو کتنے لوگ تیار ہوں گے اس کو پڑھنے کے لیے؟ ہیں؟ سبھی ہو جائیں گے، بچوں کو بھی لے کے آئیں گے اور بڑی تعداد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روپیہ جو روپیہ ہے وہ کیا ہے؟ سکہ رائج الوقت۔ مہر میں کیا بولا جاتا ہے؟
50,000 روپے مہر ہے سکہ رائج الوقت۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ سکہ، وہ کرنسی جو اس وقت چل رہی، اس لیے کہ جو کرنسی چلتی ہے اسی کا ویلو ہوتا ہے۔ اگر اس کا چلن ختم ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ہم لوگوں نے یہ منظر دیکھا، یاد کیجئے وہ 1000 کا نوٹ اور وہ 500 کا نوٹ بندی میں جب اس کو بند کر دیا گیا تو اس کی کیا حیثیت رہی؟ عام کاغذ کے برابر، جلائے گئے، پھینکے گئے، دریا میں ڈالے گئے، کوئی ویلو نہیں۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں ان کے حاصل کرنے کا شوق مسلمانوں کے دلوں میں کیوں نہیں؟ اس لیے یہ سکہ تو ہے، کرنسی تو ہے، مگر یہ رائج الوقت نہیں ہے، یہ رائج الوقت نہیں ہے۔ اور اگر اعلان ہوتا 24,760 روپے ملیں گے تو لوگ دوڑ کے آ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سکہ رائج الوقت ہے۔ مگر یہ ہماری غفلت ہے، ہماری غفلت ہے، ہم سو رہے ہیں۔ یہ سکہ جو ہے، جو کرنسی اس وقت مل رہی قرآن پڑھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے، یہ ایسا سکہ ہے جس کا چلن ختم نہیں ہوا۔ ایک زمانہ آئے گا یہی چلے گا اور کوئی کرنسی بولو نہیں چلے گی۔ اور جو دنیا کی کرنسیاں ہیں یہ سب بالکل بے ویلو، بے حیثیت ہو جائیں گی۔ یہ منظر اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا۔ سونا، چاندی اور پلاٹینیم، ہیرے، جواہرات، کسی چیز کی ویلو نہیں، سب ختم۔ یہ منظر کب دکھائے گا اللہ؟ جب قیامت آئے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھرے گی۔ 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں جو ہیں یہ عربوں کے ہاں بہت قیمتی مال تھا اس زمانے میں، اس لیے کہ ابھی دودھ ہوگا، بچہ اس سے پیدا ہوگا۔ عرب لوگ ہر وقت اس پہ نظر رکھتے تھے، ہر وقت اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، لگے رہتے تھے۔ سرمایہ، عظیم سرمایہ۔ چونکہ عربوں کے زبان میں قرآن نازل ہوا اس لیے قرآن نے پہلے انہی کو سمجھایا، ورنہ اس کا مطلب اونٹنی نہیں ہے۔ اونٹنیاں، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، سب ایسا وقت آئے گا کوئی اس کو پوچھے گا نہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی نظر نہیں ڈالے گا۔ آج سونے پہ کیا ہے، کیا ویلو ہے، کیا ویلو ہے؟ سوچئے آپ، اس کی خاطر سوڈان میں قتل ہو رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، سونے کا پہاڑ ہے، صرف اسی کے لیے قتل برپا ہے۔ ایمان والا ایمان والے کے خون سے ہاتھ کو رنگین کر رہا ہے۔ اس دن کیا ہوگا اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی، زلزلہ آئے گا بھیانک۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے خزانے باہر نکال کر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب پڑے ہوئے ہوں گے اور کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آدمی کو حیرت ہوگی، یہ وہی سونا ہے، اس کے لیے قتل ہو رہے تھے۔ بھتیجے نے چچا کی گردن دبائی تھی، بھائی نے قتل کیا تھا بھائی کو،
یہ وہ سونا کوئی اٹھا نہیں رہا ہے، یہ حیثیت ہو جائے گی سونے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہر آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ جب آدمی پر دہشت طاری ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، تو اس کو بریانی بہت اچھی لگتی ہے۔ ارے بریانی ہو، شیرمال کباب ہو، اطمینان ہے جب یہ اچھے ہیں، خوف طاری ہو تو کچھ نہیں اچھا، اس وقت دہشت و خوف ہوگا، اور اتنا خوف ہوگا انسانوں کو خالی نہیں، جانوروں کو بھی خوف ہوگا۔ اور جانوروں میں کون؟ جو پالتو آپ کی گائیں اور بھینس اور بکریاں، ان کو نہیں، وہ جو جنگل میں رہتے ہیں وحشی، ان کو بھی خوف ہوگا۔ وحشی جانور کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کو دیکھ کر کے دوڑ کے آ جاتا ہے انسان کے پاس، ہے نا؟ کہہ رہے ہاں۔ ارے جنگلی جانور میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نیل گائے دیکھیں آپ، آتا ہے دیکھ کے قریب، کوئی جنگلی جانور نہیں آتا، مگر قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سارے جنگلی جانور اپنی طبیعت بھول جائیں گے، جو انسانوں سے ڈرتے تھے، بھاگتے تھے، آج بھاگنا ختم ہو جائے گا، سب اکٹھا ہو جائیں گے انسانوں کے ساتھ۔ کیوں؟ مصیبت بہت بڑی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں کہ سہارنپور کے علاقے میں باڑھ آ گئی، سیلاب، سب ڈوب رہا ہے۔ ایک چھپر بہتا ہوا آ رہا تھا، چھپر جانتے ہو، ہے نا؟ ٹین کا ہوتا ہے نا؟ اچھا، پھوس کا ہوتا ہے، وہ بہتا ہوا آ رہا، اس پر آدمی بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اس کے اوپر کیا تھا؟ سانپ بھی لپٹے ہوئے تھے، بچھو بھی تھے، مگر کوئی کسی کو کاٹ نہیں رہا ہے، کوئی کسی کے ڈس نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ سب پانی کے ستائے ہوئے ہیں، کہیں ڈوب نہ جائے۔ یہ خوف کا عالم۔ اس دن کیا پتا چلے گا؟ کیا پتا چلے گا؟ یہ سونا اور چاندی جس کے اوپر جانیں دی جا رہی، ان کی کوئی ویلو نہیں۔ اس وقت کیا ہے کی ویلو ہوگی؟ وہی سکہ جو اس وقت چل نہیں رہا، وہ چلے گا اس وقت۔ کب چلے گا وہ؟ مرنے کے بعد، قیامت میں اسی کا چلن ہوگا۔ اور ایک ایک نیکی کی اتنی ویلو ہوگی کہ ایک نیکی اگر کم ہے تو جہنم میں، ایک نیکی اگر مل جائے تو جنت میں، بس ایک کم ہے تو ایک نیکی کوئی بھی دے دے، کسی سے بھی مانگ لے۔ آدمی اسی سے مانگتا ہے جس پہ احسان ہو، کہ یہ دے دے گا، اس کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اور سب سے بڑا احسان کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا اولاد پہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنی اولاد سے کہے گا کیا؟ بیٹے ہم تمہارے باپ تھے، کیسے باپ تھے؟ آپ تو بڑے اچھے باپ تھے، آپ نے ہمارا کیریئر بنانے کے لیے اپنی ساری جائیداد کو داؤں پہ لگا دیا، آپ نے بچے کا مستقبل چمک جائے، ودیش بھیجا پڑھنے کے لیے، ہر شوق پورا کیا آپ نے۔ تو باپ کہے گا بیٹے ایک کام ہے تم سے آج، چھوٹا سا ایک نیکی مجھے دے دو، صرف ایک نیکی۔ تو بیٹا کیا کہے گا؟ سوال تو آپ نے بہت چھوٹا سا کیا ہے، مگر ہم اس کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہی خطرہ ہمارے سامنے ہے، ہم کیا کریں گے؟ اب آدمی کی نظر کدھر جائے گی؟ کدھر جائے گی بولو؟ کدھر جائے گی؟ جو شریک زندگی ہے، لائف پارٹنر، رفیق حیات، محبت، غم اور محبت اور دکھ و خوشی کی ساتھی، بیوی سے کہیں۔ اب بیوی سے پوچھے گا
ہم تمہارے کیسے شوہر تھے؟ بہت اچھے شوہر تھے آپ نے حق ادا کر دیا، جو منہ سے نکلا آپ نے کر دیا، ہر فرمائش پوری کی آپ نے۔ کہا بیگم ایک سوال ہے، مسئلہ ایک نیکی کا ہے، صرف زیادہ نہیں مانگ رہے تم سے، ایک دے دو۔ تو بیوی کیا کہے گی؟ یہ تو نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ یہی مرحلہ ہمارے سامنے، ہم کیا کریں؟ تو اس دن پتا چلے گی ایک ایک نیکی کی ویلو کیا ہے۔ آج یہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے نیکیاں دینا چاہتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آج ہم خود کما سکتے ہیں، اور کیسے کما سکتے ہیں؟ قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن سمجھو، قرآن کے تقاضوں پر عمل کرو۔ ایک سورت اگر پڑھیں گے ہم، صرف سورہ حدید، تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ابھی بتا 24,700 ایک سورت پہ، اور قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ سب قرآن پہ ایمان رکھنے والے ماشاءاللہ۔ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ یہ دیکھیے، خالی ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انہی کو یاد ہونا چاہیے تھا، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ ماں باپ کو یاد ہو، ماں باپ بچوں کو رٹائیں، بیٹے یہ سب سے قیمتی کتاب ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے، اسی پہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اسی پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تمہیں اس کی صورتیں یاد ہیں؟ کتنی ہیں؟ 114۔ فوراً آدمی بتائے۔ اور آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ سورتیں 114۔ ایک سورت پر اتنی نیکیاں جب مل رہی ہیں تو 114 سورتیں پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی؟ بتائیے۔ کہتے لکھپتی آدمی، کروڑپتی آدمی ہے صاحب، آج اسی کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں، ان کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ جیسے ہی جان نکلی، قیامت تو بہت دور ہے، جب جان نکل جائے گی تو یہ ہیرے کی انگوٹھی 2-4 اور پہنا دی جائیں گی نا۔ کہتے ابا جا رہے ہیں اب، اور سب کچھ انہی کا کیا کرایا ہے تو ان کو پہناتے ہیں۔ بولو، وہ انگوٹھی چاندی کی، سونے کی، سب اتار لی گئی۔ جو مکان بنوایا تھا اس مکان سے نکال دیا گیا خودی سے، جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے گئے، اپنے پسندیدہ کپڑے۔ اور جس کے خاطر نماز نہیں پڑھی، تراویح چھوڑ دی، جمعہ چھوڑ دیا، جس کی خاطر بھوک قربان کی، نیند قربان کی، وہ دولت، وہ بینک بیلنس سب ساتھی میں جا رہا ہے نا۔ بولو، ساتھ میں جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں جا رہا۔ یہ ہے ویلو، اس پہ جان دے رہے تھے، وہ ساتھ میں نہیں جا رہا، جس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، وہی ساتھ میں جانے والی چیز ہے۔ سکندر کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، مگر کیا ہوا؟ مہیا اس کو سب اسباب ملکی اور مالی تھے۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے تھے نا، دونوں ہاتھ۔ تو ہم کیا لے جائیں گے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نیکیوں کی طرف کوئی دھیان نہیں، اس کرنسی کو جمع کرنے کا کوئی خیال نہیں۔ ہم سب اس حماقت کے شکار ہیں، نہیں ہیں؟ بولو، غفلت کے شکار، حماقت کے شکار، بے فکری کے شکار۔ جو کام آنے والی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جو یہیں رخ موڑ لیں گے ان پہ جان دے رہے ہیں۔ یہی اولاد ہے، یہ اولاد ہے۔ اس کی وفاداری دیکھو، ابا کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد مٹی دینے کے لیے وہ نہلانے کے لیے تیار نہیں۔ سگا باپ ہے، ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، اتنی وفادار ہے یہ مرنے کے بعد یاد کرے گا، یہ قیامت میں کام آئے گا۔ ہاں، اگر دیندار اولاد ہے، واقعی دیندار ہے، تو کیا ہوگا؟
وہ خود نہلائیں گے اپنے باپ کو، خود جنازے کی نماز پڑھائیں گے، اور بعد میں مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ایصال ثواب کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اور درجے ماں باپ کے بڑھتے رہیں گے۔ ان کو حیرت ہوگی، اتنے تو ہم نے نیکیاں کی بھی نہیں تھی، کہا وہ جو اولاد چھوڑی ہے نا وہی پارسل کر رہی ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں تو سب کو جانا ہے، نیکیوں کو سب کو ضرورت ہے، کم سے کم ایک بچے کو تو حافظ قرآن بنا لے، ہے وہاں کے لیے ایک اولاد کو تو حافظ بنا لیں۔ وہ تیاری نہیں ہوتا، جو تیار ہوتے بھی ہیں تو کون سا بچہ چھاٹتے ہیں حافظ بنانے کے لیے؟ جو سب سے خوبصورت ہو، جو پڑھنے میں سب سے تیز ہو، اس کو تو یہ چلے گا نہیں اسکول میں، وہیں ڈال دو، ہے یہ نہیں چل پائے گا، زیادہ تیز نہیں ہے، اس کو ادھر مدرسے میں ڈالو۔ اور چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا سے کیا بن جائے، پھر کہتے ہیں یہ مولوی کسی کام کے نہیں ہے۔ جو نکمی چیز تھی جب اسے دو گے تو اس کو قابل بنائے گا آدمی کیسے بنائے گا؟ ارے ہیرے دو تو تراش کے کیا بنا دیے جائیں گے؟ پوری دنیا کا جو نظام چلائیں ایسے بڑے بڑے ہیرے۔ یہ جتنے ملا ہیں جن کے پیچھے دنیا بچھی جا رہی، ایک نمونہ دنیا نے ابھی دیکھا، وہ افغانستان سے آئے تھے، وزیر خارجہ ہے وہاں کے، ملا ہے ملا۔ ملا لفظ توہین کے لیے یہاں بولا جاتا ہے، مگر ملا کسے کہتے ہیں معلوم؟ جو بہت بڑا عالم ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا ملا۔ آج کل تو جو داڑھی رکھ لے، ٹوپی پہن لے، ملا جی، یہ توہین کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عالم الگ ہے، ملا الگ ہے۔ ملا مبارک، ملا مبین، ملا حمداللہ، ملا عمر، سب کیا ہے؟ بڑے لوگ۔ دارالعلوم دیوبند میں آئے وہ، اور انہوں نے کیا کیا دیوبند میں آ کے؟ دارالعلوم دیوبند کے محتمم سے حدیث کی سند لی، حدیث پڑھی اور سند لی۔ کیا ہے؟ دنیا جھکی ہوئی ہے، سپر پاور ان کے سامنے ڈھیر۔ کون لوگ ہیں یہ سب؟ دیندار ہیں، جوہر قابل ہیں، لائق فائق تھے، تو دیندار جب بنے تو اور لائق فائق ہو گئے، دین نے چمکا دیا۔ یہ تجربہ ہے، جو بچہ حافظ ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حافظ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اسے پڑھائیے، ڈاکٹری پڑھائیے، انجینئرنگ پڑھائیے، پورے کلاس میں سب سے تیز ہوگا وہ۔ کیوں ہوگا تیز؟ قرآن پڑھ لیا ہے اس نے، اب اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کے کلام کے بعد دماغ کھل جاتا ہے، پسند اعلیٰ ہو جاتی ہے، مگر ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے۔ تو باہر صورت یہ تو قرآن پاک کی صورت کے پڑھنے کا ثواب تھا، سیکھنے کا ثواب الگ ہے۔ اسی صورت میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ پڑھو اگر ایک آیت، مگر ثواب کتنا ملے گا؟ 1000 آیتوں کے برابر۔ پچھلے درس میں بتایا تھا، اور وہ سب کو یاد ہوگی نا، یاد ہے نا؟ تو کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے بھائی؟ ایک آیت پڑھو، ثواب کتنا؟ 1000 آیتوں کے برابر۔ اسی صورت میں ہے۔ ٹھیک سے نہیں یاد کیا، پڑھا نہیں، اگر روز پڑھتے رہتے۔ اچھا، پھر جب ہی دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اٹک اٹک کے، کم سے کم یاد تو آئی ان کو۔ کئے نمبر آیت ہے؟ کئے نمبر آیت بتائی تھی؟ 3 نمبر۔
کتنی سی آیت ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. صرف اتنی سی آیت اور ثواب کیا ہے؟ 1000 آیتوں کے برابر. اللہ اکبر. دوسرا اس کا فائدہ کیا بتایا تھا؟ ایک ایسی بیماری کا یہ علاج ہے جس کا علاج دنیا میں کسی میڈیکل کالج میں نہیں، نہ امریکہ میں، نہ لندن میں، نہ فرانس میں. اس بیماری کا علاج ہے اس آیت میں. وہ خطرناک بیماری کون سی بتائی تھی؟ ہیں؟ وسوسہ. وسوسہ کا مطلب برے خیالات دماغ میں آ رہے، گندے خیالات ہیں. عاجز ہو جاتا ہے وہ آدمی جو وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. وضو کر رہا ہے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، سمجھتا ہم پاکی نہیں ہوئے. نہانے کے لیے گئے کئے بجے؟ صبح. ظہر میں نکلے اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک نہیں ہوئے ہم ابھی. یہ بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ بیماری کاہے سے جاتی ہے؟ اسی آیت سے. جب خیال آیا یہ اسی کو پڑھ لیا. تو میں نے اس صورت میں 7 آیتوں تک تفسیر بیان کی تھی. اب اس کے بعد جو اس وقت 8ویں آیت میں نے پڑھی وہ کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن کا اسٹائل دیکھو، اللہ کا انداز. وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ تمہیں ہوا کیا ہے؟ لا تؤمنون تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر، والرسول اور رسول پہ ایمان نہیں لاتے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ. کس پر ایمان لے آؤ؟ اللہ پر. جس کی طرف اللہ کے رسول دعوت دے رہے ایمان لانے کے لیے، وہ اللہ کون ہے؟ نہیں جانتے ہو تم؟ لِتُؤْمِنُوا وہ اجنبی نہیں ہے. جس پر ایمان لانے کے لیے رسول کہہ رہے ہیں وہ اللہ کیا ہے؟ اجنبی نہیں ہے، کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے. اسے تم پہچانتے ہو، وہ تمہارا سب سے بڑا محسن ہے. کون ہے وہ تمہارا؟ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وہ کون ہے تمہارا؟ ارے کون ہے؟ نہیں معلوم. اللہ کون ہے؟ تمہارا رب. رب کا مطلب پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد پالنے والا، ہر ضرورت کی چیز دینے والا. کون ہے؟ کون ہے؟ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا میں کوئی بھی ہو، سب کا رب اکیلے اللہ ہے. ارے ہے یا نہیں؟ جو لوگ 360 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی، اللہ کہتا ان سے پوچھ کے دیکھو اے پیغمبر تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یہ کسی دیوی کا نام نہیں لے گئے. آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے پیدا کی؟ یہ یہی کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کہہ رہا تمہارے اوپر حیرت ہے، نبی ہم نے تمہیں بھیج دیے، وہ نبی تمہیں دعوت دے رہے اپنے رب پر، تو ایمان لے آؤ. کس کی طرف ایمان کی دعوت دے رہے ہیں؟ رب کی طرف، جو سب سے بڑا محسن ہے. تم اس رب پر ایمان نہیں لاتے. دوسری بات، رسول اس رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اس اللہ پر. قد اخذ میثاقکم، وہ تم سے پہلے ہی وعدہ لے چکا ہے. کیا لے چکا ہے؟ ارے وعدہ کس سے؟ مسلمانوں سے؟ صرف مسلمانوں سے؟ انسانوں سے، جنوں سے؟
سکھوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، ہر مذہب کے ماننے والوں سے وعدہ لے چکا ہے تم سے۔ اللہ نے کب وعدہ لیا تھا؟ بھول گئے؟ کب وعدہ لیا تھا پتہ ہے؟ کب وعدہ لیا تھا؟ عالم ارواح میں سب کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کیا وعدہ لیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا، سب سے پہلے تو اللہ کے نبی نے کہا، اور پھر اللہ کے نبی کی روح کو سن کر سارے نبیوں کی روحوں نے کہا، اور ہر بندے نے کہا جو پیدا ہو چکے، جو پیدا ہوئے، جو پیدا ہونے والے، سب نے ایک ہی جواب دیا تھا، بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ بلا مانے کیوں نہیں؟ یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، فطرت میں ہے۔ بھول گئے ہم۔ اللہ نے اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ وعدہ جو اللہ نے لیا، ہم لوگوں نے کیا، اس کا اثر ہم سب کے دل میں ہے، اور اللہ کی ہر مخلوق کے دل میں ہے، ہر انسان کے دل میں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے کسی کو؟ اللہ نے وعدہ لیا تھا، ہم لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، یاد ہے کسی کو؟ یاد نہیں ہے، مگر اثرات ہیں۔ جیسے جب ہم لوگ پیدا ہوئے تھے تو مسلمان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ نہلانے کے بعد دائنے کان میں کیا بھجن، دائنے کان میں اذان، اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے شیطان جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے۔ کون رلاتا ہے اس کو؟ شیطان رلاتا ہے، چوکے لگاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ تو اس سے بچ گئی، باقی کوئی بچا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کیوں بچی؟ اس لیے کہ ان کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، کیا؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس لڑکی کو، اس لڑکی کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دے رہی ہوں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنے جراثیم انسان کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ ان جراثیم کا علاج، ان کا ازالہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے ہوتا ہے، ذکر سے ہوتا ہے، تعلیم سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ تعلیم سے ہوتا ہے۔ آج کل تعلیم کا بڑا زور ہے، ودیش میں اور ہے، دوسری قوموں میں اور ہے، غلط۔ اسلام سے زیادہ تعلیم کا زور کسی مذہب میں نہیں۔ اسلام سے زیادہ تعلیم کی اہمیت، ارے بولو نا، کسی مذہب میں نہیں۔ ایک الگ بات ہے مسلمان تعلیم میں پھر بھی سب سے پیچھے ہے۔ کب سے کا کے جی، نرسری، اب کیا چلا؟ ایک اور چلا ہے کیا ماسٹر صاحب؟ کیا ہے اب؟ اچھا، اس کے اندر بھی کئی مرحلے ہیں۔ جلدی سے بچے کو پیدا ہونے کے بعد، ورنہ عمر زیادہ ہو جائے گی، جلدی دے دو، اسکول کے حوالے دے دو، اور وہاں کم سے کم بیٹھنے کا سلیقہ آئے گا، کھیلے گا۔ اور یہ ارے ہے، اسلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی 4 سال میں اگر بھیجو گے بچے کو۔ یہ پیدا ہوتے ہی اس کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ جیسے پیدا ہو، نہلانے کے بعد سب سے پہلے اس کو تعلیم دو۔ کیا تعلیم؟ اس کے کان میں اذان کہو۔ یہ اذان کیا ہے؟ تعلیم ہے، تعلیم۔ اذان کے معنی کیا ہوتے ہیں جانتے ہو؟ ابھی قاری نثار صاحب نے اذان کہی، بہت بڑھیا اذان ہے۔ تو اذان کے معنی کیا ہے معلوم؟ اعلان۔ کاہے کا اعلان؟ ارے کاہے کا اعلان؟ نماز کا اعلان۔ تو نماز کے اعلان کے لیے اتنا کافی تھا، حی علی الصلاۃ،
آؤ نماز کے لیے، کافی تھا نہیں تھا؟ یہ اتنی لمبی بات کیا کہی؟ 4 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الفلاح بھی ہے، پھر اللہ اکبر ہے، پھر لا الہ الا اللہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ اعلان خالی نہیں ہے، بڑا خوبصورت یہ اعلان ہے. یہ صرف خوبصورت اعلان نہیں ہے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ دین کی دعوت ہے، یہ تعلیم ہے. کئے مرتبہ اللہ اکبر؟ 4 مرتبہ. کیوں 4 مرتبہ کیوں؟ پوری دنیا کی 4 سمتیں ہیں، اتر دکھن پورب پچھم، 4 مرتبہ اللہ اکبر. بچے کے دل میں سب سے پہلے اس کی تعلیم دو، اس کے کان میں آواز جائے اللہ کی بڑائی کی، پھر کسی کو بڑا نہیں سمجھے گا، اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ تعلیم ہے نہیں ہے؟ بولو. اچھا یہ تعلیم فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ ابھی تو اس کو ہوش بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ ابا اماں بھی نہیں کہہ پاتا ہے. اتنے پہلے سے آپ نے تعلیم دینا شروع کر دی. کہا آپ کو کیا پتا؟ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کی، اسلام کی ایک ایک بات پر ریسرچ ہوتی ہے. ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بچے کی جو میموری ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط جب ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی یادداشت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. سب سے پہلا نقش، سب سے پہلی آواز، خشت اول کیا ہو؟ اللہ کی کبریائی اسلام کی تعلیم کی پہنچ جائے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ دروں سے حل نہ ہوا، اس راز کو کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں. یہ اسلام کا فلسفہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اچھا اذان تو کہی گئی، جیسے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے، آواز ریکارڈ ہو رہی مگر وہ آواز آ تو نہیں رہی ابھی. کہا جب یہ کیسٹ تم لگاؤ گے تو آواز آئے گی. بچے کے میموری میں ریکارڈ سب ہے، جب یہ بولنے لگے گا تو جو کچھ ریکارڈنگ ہوئی ہے سب نکلنے لگے گی. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اذان سب کے کان میں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ ہم لوگوں کے ارے ہوئی تھی. اچھا الحمدللہ ہوئی تھی، مگر کس نے کہی تھی یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ارے عبد الخالق صاحب یاد ہے؟ ہیں یہ یاد نہیں کس نے کہی تھی، ہوئی تھی یہ بھی نہیں یاد ہے، مگر ہوئی تھی. تو کچھ فائدہ اس کا جب یاد نہیں تو کوئی فائدہ؟ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. جس بچے کے کان میں اذان کہہ دی گئی وہ دنیا کے کسی ملک میں چلا جائے اور کسی ماحول میں چلا جائے اور چاہے جتنے خراب حالات سے گزرے، وہ ایمان کے علاوہ کسی اور مذہب پر مرنا بولو پسند نہیں کرے گا. یہ معمولی برکت ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے، یہ اسی تعلیم کا اثر ہے. یاد ہو نہ یاد ہو مگر اس کے اثرات ہیں، فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے عہد لیا تھا الستُ بربکم، کیا میں نے تمہیں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا. بلا اردو والا نہیں ہے. ارے اردو میں بلا کسے کہتے ہیں؟ آفت و مصیبت کو کہتے ہیں بلا. یہ اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے. بلا کے معنی کیوں نہیں؟ واقعی
آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے حیرت ہے تم لوگوں پر، تم سے اللہ نے وعدہ لیا تھا اور نبی وہ وعدہ بھول گئے، تم یاد دلانے کے لیے نبی کو بھیج دیا۔ نبی تمہیں اسی اللہ کی طرف ایمان کی دعوت دے رہے ہیں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ اور فرمایا تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے بھی وعدہ لیا تھا، تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے وعدہ لیا تھا۔ کیا؟ آخری نبی جب آئیں گے اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا کہا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایمان کیوں نہیں لاتے اللہ پر اس کے اور حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور اللہ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے، پھر اگر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر آگے کیا کہا؟ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اگر آپ غور سے سن رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اسی لیے میں نے اسے ریپیٹ کیا۔ کیا کہا؟ اگر تم ایمان والے ہو، اور کہا ایمان لے آؤ اللہ پر اس کے رسول پر۔ اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان تو وہ لائے جو ایمان والا نہ ہو۔ قرآن یہ کہہ رہا اگر تم ایمان والے ہو، اس کا مطلب پہلے سے ایمان والے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے جن کو رسول دعوت دے رہے تھے ایمان لانے کی، وہ سب ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، وہ سب کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ارے کافروں کا ایمان مکے کے مشرکین کا اللہ پر تھا نہیں تھا؟ ارے بولتے نہیں، اللہ پہ تھا نہیں تھا؟ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، تو کیا کہیں گے؟ وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا؟ نہیں کرتے تھے، مشرک تھے، کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ قرآن میں ریکارڈ ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے اگر سچ ہے میرے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجئے۔ خانہ کعبہ میں ہے، کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ اللہ سے مانگے گا کون؟ ایمان والا یا بے ایمان؟ تو پتہ یہ چلا وہ سب ایمان کا دعویٰ رکھتے تھے اللہ پر۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے اگر تم ایمان والے تو ایمان لاؤ۔ مطلب جو تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو وہ ایمان کافی نہیں ہے، اگر ایمان لاؤ تو قاعدے سے ایمان لاؤ۔ جو معتبر ایمان ہے صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، قیامت پر بھی ایمان لاؤ۔ تم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہو اور خدا کی خدائی میں غیروں کو شریک بھی کرتے ہو، یہ کیسا ایمان؟ ایمان لاؤ قاعدے سے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہو تم، کتنا مہربان ہے، پیدا بھی کیا، وعدہ بھی لیا، ساری ضرورتیں بھی دیں، نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے، کتنا مہربان ہے کہ جہنم میں میرے بندے نہ جانے پائیں، اندھیرے میں ہیں یہ سب جہنم میں جانے کے لائق ہیں، جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو ٹارچ دکھانے کے لیے کوئی بھیج دو، نبیوں کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل کی، کاہے کے لیے؟ جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے۔ یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ پر لازم نہیں تھا کہ ہمیں جنت کا راستہ بتانے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، یہ بات مسلمانوں سے کہی، ہم آپ سے کہی۔ جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو ہر مسلمان پوری زکوٰۃ دیتا ہے نا؟
ارے سب دیتے ہیں نا، اب خاموش ہیں لوگ. ارے سب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سب. نماز میں کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے نا. ہر نمازی کو 100 روپے دینا پڑتے ہیں ایک نماز پہ، ایسا ہے. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا تب تو سارے نمازی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور زکوٰۃ میں تو پیسہ دینا پڑتا ہے، جب نماز نہیں پڑھ رہے تو زکوٰۃ کہاں سے سب دیں گے؟ جو بے نمازی ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو نمازی ہیں وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے. ارے ہے نہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے. پتہ ہے آپ کو؟ ان کو مسئلے نہیں معلوم غریبوں کو. میری بات ہوئی ایسے لوگوں سے، اچھا یہ بھی مسئلہ ہے. قربانی واجب ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہمارے اوپر قربانی واجب ہے. علم ہی نہیں ہے، اور سنتے بھی نہیں ہیں، وہ علماء کی سنتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں کسی کی. درس قرآن میں بہت سمجھدار لوگ ہوں گے، معتدل، سب تھوڑی ایسے ہوتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں. ورنہ زیادہ تر دیکھیں گے ہم نہیں، ضرورت ہی نہیں ہمیں. تو زکوٰۃ ایسا نہیں وہ دیں گے نہیں، جانتے نہیں. قربانی نہیں کرے گا ایسا نہیں، جانتے نہیں. بہت سارے مسائل نہیں جانتے. کیا فضائل اعمال میں، اور کیا اسی طرح فضائل صدقات میں، اور کیا منتخب احادیث میں سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں کیا؟ ارے بولو، بخاری شریف میں ہیں سارے مسئلے؟ بخاری میں بھی سارے مسئلے نہیں ہیں. ہر مسئلہ اگر کہیں ہے تو کہاں ہے؟ قرآن میں. مگر وہ ہم سنیں گے نہیں. سب سے بڑی کتاب ہے. اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے. تو باہر صورت اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا؟ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے، صدقہ فطر نہیں ادا کرتے، مسجدیں نہیں بنواتے، اللہ کا دین جہاں پڑھایا جاتا وہاں پیسہ نہیں دیتے. تمہیں ہوا کیا ہے؟ تمہیں کس چیز نے روکا؟ تمہاری مٹھی کیوں بند ہے؟ اللہ کہہ رہا، پوچھ رہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بس ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے، یہ سب پیدا ہوئے تھے تو لے کے آئے تھے نا. ارے بولو نا، یہ سب اللہ نے دیا. اور اگر دین کے راستے میں جہاں خدا نے بتایا ہے اگر خرچ نہیں کرو گے تو یہ سب تمہارے ساتھ کفن کے اندر تمہارے باندھ دیا جائے گا اور قبر میں پہنچا دیا جائے گا. ایسا ہے؟ ارے بولو. دیا بھی اللہ نے. اگر نہیں دو گے، یہ پہلے کسی اور کے پاس تھا، خدا نے تمہیں دیا ہے. مر جاؤ گے یہ کسی اور کے پاس چلے جائے گا، تمہارے پاس نہیں رہے گا. اور سب کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا سب. ارے جائے گا نہیں جائے گا؟ چاہو چاہے نہ چاہو تمہارے پاس رہے گا نہیں. جب رہے گا نہیں، جب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا جہاں ہم بتا رہے وہاں اگر خرچ کر دو گے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ہم تمہیں دیں گے. اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو رہے گا تمہارے پاس نہیں، اور قیامت کے دن تمہیں کچھ بھی ملے گا بھی نہیں. اب عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ بولو، عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ قیامت کے دن زیادہ ضرورت ہے یا آج زیادہ ضرورت ہے؟ ارے ضرورت کس دن پڑے گی؟ قیامت کے دن پڑے گی. پھر جو مال تم نے خرچ کر دیا اپنی ضرورت پر، یہ جو تم نے جمع کیا وہ چھوڑ دیا، یہ سب کچھ نہیں. وہاں تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو تم نے اللہ کے راستے میں
خرچ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے سمجھایا، کیسے کیسے سمجھایا، اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایک بکری ذبح ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بکری ذبح ہوئی۔ اور پھر حضور کا گھر تھا، وہاں اس کو بانٹا گیا، فلاں کے گھر پہ اتنا، فلاں کے گھر پہ اتنا، فلاں کے گھر پہ اتنا۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے مسجد سے، کچھ بچا؟ حضور نے پوچھا کچھ بچا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا اگلی دست بچی ہے، باقی سب بانٹ دیا، سب تقسیم کر دیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا کہا، عائشہ وہ جو اگلی دست تم بچا رہی ہو بچی ہے وہی نہیں بچی، باقی جو تم نے بانٹ دیا وہی بچا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ بچا، اس کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن، اور جو خود کھا لو گے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے یہ پیسہ ہمارا کیا رہے، بچا رہے، اور جتنا ہے اتنا ہی رہے، اس سے بڑھ کے ملے، بڑھ کے مل جائے کہ کیا کہنا۔ اللہ کے کتنے بڑے اپنے دشمن ہو، ایک خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ کتنے دے گا، 10، صرف 10، 70، صرف 70، 700، صرف 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے گا تو اس سے زیادہ دے گا۔ مگر ہمارا ایمان یقین کتنا کمزور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں قحط تھا، کم تھا غلہ۔ حضرت عثمان غنی کا قافلہ آیا، وہ تو مالدار آدمی تھے، غلے سے بھرے ہوئے اونٹ۔ تو جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ میرے ہاتھ بیچ لو منافع کے ساتھ، ہم اپنے بیچتے رہیں گے لوگوں کے ساتھ۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کتنا نفع دو گے تم؟ سودا کر رہے ہیں حضرت عثمان، کتنا دو گے؟ کہنے لگے 1 درہم، جو خرید ہے اس پہ 1 درہم زیادہ۔ کہنے لیں ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو کہنے 2 درہم دے دیں گے ہم، کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ 3 درہم دے دیں گے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ 5 درہم، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، ہم نہیں دیں گے تمہیں۔ کہہ لے سارے تاجر تو ہم ہی ہیں، کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا گواہ رہو، یہ سب میں نے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا۔ پتہ ہے تمہیں اللہ مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 نیکی کرے گا اللہ اس کا 10 گنا بدلہ دے گا، پورا کا پورا صدقہ کر۔ یہ ہے ایمان۔ اور یہاں بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ پوری حساب سے نہیں نکالتے ہیں، پوری نکالیں گے تو تھوڑی اور کم ہو جائے گی، اور نکالیں گے تو اور کم ہو جائے گی، یہ نہیں پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے، نکالو گے تو بڑھے گی۔ ایمان و یقین کی بات کریں گے، ایمان و یقین والے بھی بہت بڑے ہیں ہم، مگر ہمیں یقین نہیں، اللہ کہہ رہا ہم بڑھائیں گے، کہلے ہمیں نہیں بڑھانا، پوری دے ہی نہیں رہے زکوٰۃ۔ اللہ کہہ رہا تمہیں ہوا کیا ہے، تو حماقت ہے۔ آدمی اپنے مال بچانا بھی چاہتا ہے اور بڑھانا بھی چاہتا ہے، اور اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تمہیں طریقے بھی بتا رہا ہے، اور اگر تم نے نہیں دیا اللہ کے راستے کچھ نہیں بچے گا۔ کیا کہا؟ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث، وراثت، یعنی آسمان و زمین کا مالک اللہ، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا بھی مالک اللہ۔ اللہ تعالیٰ میراث کیوں کہا؟ بولو میراث کیوں کہا؟ میراث کسے کہتے ہیں؟ ارے میراث کسے کہتے ہیں؟
جو بازار میں ہم لوگ جو ہے کاروبار سے پیسہ پیدا کرتے ہیں وہی میراث ہے نا؟ کوئی گفٹ دے دے یہ میراث ہے؟ میراث کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد مرنے والے نے جو چھوڑا ہے وہ جو حقداروں کو ملتا، رشتہ داروں کو ملتا، اسے کہتے ہیں میراث۔ تو میراث جو ہوتی ہے اگر جس نے چھوڑا ہے، جو مر گیا ہے، اس کے مال میں سے جن جن لوگوں کو مل رہا ہے، یہ وہ چاہے مرنے والا جب بھی ان کو ملے گا، اور وہ نہ چاہے، بولو، جب بھی اسے ملے گا۔ اللہ فرماتا تم چاہو یا نہ چاہو ہم پہلے بھی مالک تھے اور تمہارے بعد بھی ہم ہی اس کے مالک رہیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو اس کا بدلہ ملے تو ہم جو بتا رہے ہیں وہاں خرچ کر دو، اگر وہاں تم نے خرچ نہیں کیا تو یاد رکھو رہے گا تمہارے پاس نہیں، پھر ہاتھ ملو گے کاش کہ میں نے خرچ کر دیا ہوتا۔ ضرورت کے دن اسی دن ضرورت پڑے گی، اس لیے کچھ آدمی کیا رکھتا ہے، سب نہیں خرچ کرتا، آدمی کچھ بچا کے رکھتا ہے نا، ہے آدمی بچا کے رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ کاہے کے لیے؟ ارے ضرورت پڑ جائے، کہیں ایمرجنسی میں کام آئے گا۔ ہے سب سے زیادہ ایمرجنسی کس دن ہوگی بولو؟ کس دن ہوگی؟ قیامت والے دن۔ وہاں کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں، اللہ بتا رہا ہے وہاں انتظام کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ پھر آگے خدا نے کیا کہا؟ دیکھو اللہ کے راستے میں اگر تم دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا۔ یقین کے ساتھ خرچ کرو تو ملے گا، یقینی پھسپھسا ہے تو کہاں سے ملے گا؟ ارے ہے نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا وہ تو تھا، ایسی ولیہ خواتین بھی گزری ہیں، حضرت رابعہ بصریہ، وہ روزے سے تھی اور ایک روٹی تھی اور ان کی ایک کنیز تھی، غلام کی طرح جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کنیز کہلاتی، وہ بھی روزے سے تھی۔ افطار کا وقت قریب آنے والا تھا، دروازے پہ ایک سائل آ گئے مانگنے والا، تو انہوں نے کہا وہ دے دو، وہ روٹی رکھی ہے دے دو۔ اب وہ کنیز تھی، کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی مگر دل میں سوچ رہی تھی ایک ہی تھی اور بھی روزہ کھولنے کے لیے ایک ہی روٹی تھی، ہم آدھی کھاتے آدھی وہ کھاتی، اب انہوں نے کیا کیا وہ بھی اٹھا کے دے دی۔ مگر نوکر کی یہ مجال نہیں کہ وہ مالک سے کچھ کہہ سکے، بھائی مالک مالک ہوتا ہے۔ وہ سوچی رہی تھی مگر ان کو کیا سوچنا۔ تھوڑی دیر میں افطار کا جب وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، ایک آدمی لے کے آیا کھانا، روٹیاں اور سالن۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا ذرا روٹی گنو، تو گنی وہ تھی 9، کہنے واپس کر دو میری نہیں ہے۔ اب جب اسے واپس کرایا تو وہ جو ہے اور اس کا تو ایمان ایسا تھا نہیں، کہنے ایک روٹی تھی وہ بھی اٹھا کے دے دی، اب اللہ نے 9 بھیج دی۔ ان کو تقویٰ سوجھ رہا ہے، بتائیے گھر پہ آیا ہوا رزق واپس کر رہی ہیں، بھوکوں مارے گی یہ، مگر مرتا کیا نہ کرتا، بھائی نوکر ہیں، مالک جو کہے وہ کرنا ہے، بھیج دیا۔ تھوڑی دیر میں پھر دروازے پہ دستک ہوئی، وہی آدمی آیا اور روٹیاں لے کے آیا، کہا گنو، گنی تو پوری 10 تھی، گنی تو پوری 10 تھی، کیوں؟ میری نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا ملے گا، آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے کوئی آدمی فقیر آج تک ہوا نہیں، مال بڑھا ہے، سیف ہوا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے جن کا نام بکتا تھا، جن کی بڑی بڑی فرمیں تھیں، آج کیا ہے ان کے وہاں
فاقے ہو رہے، فاقے ہو رہے. سود لینے سے بظاہر بڑھ رہا ہے، حقیقت میں گھٹ رہا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے بظاہر گھٹ رہا ہے، حقیقت میں بڑھ رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کا سود مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو، لیکن ایک بات سن لو، ملے گا ثواب تم کو بھی خرچ کرنے پر. اور اسلام کی خاطر پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، ثواب جو ان کو ملا تھا وہ تمہیں بولو نہیں ملے گا. ملے گا مگر اتنا نہیں ملے گا. کتنا؟ اسلام کی خاطر سب سے پہلے مال کس نے خرچ کیا تھا؟ امام بخاری نے نا، بڑے پیر صاحب نے. ارے بولو کس نے خرچ کیا تھا؟ ارے اپنی جان کس نے اسلام کی خاطر دی؟ اپنے بچے کس نے قربان کیے؟ اپنی بیویوں کو بیوہ کس نے دیا؟ شہید کون ہوا اسلام کی خاطر؟ سب سے پہلے کون ہوا؟ صحابہ ہوئے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو خرچ کیا ہے ان کے خرچ پر جو ہم ثواب دیں گے وہ قیامت تک آنے والوں میں سے کسی کو نہیں دیں گے. اور صحابہ نے بھی جو خرچ کیا ہے ان کو جو ثواب دیں گے سب کو برابر نہیں دیں گے. عجیب بات ہے، جو صحابہ نے خرچ کیا ان کو بھی دیں گے ثواب، بعد والوں کو تو اتنا نہیں دیں گے، مگر صحابہ نے جو خرچ کیا، صحابیات نے جو خرچ کیا، سب کو برابر نہیں دیں گے، صحابہ کو بھی برابر نہیں دیں گے. اللہ کا عجیب فیصلہ ہے. کیا کہا خدا نے فیصلہ؟ دیکھو فتح مکہ سے پہلے، مکہ کب فتح ہوا؟ یہ دیکھیے ہے، یہ بولے بیچارے، اور تو لوگ بولتے نہیں، وہ اپنے جیسا الٹا سیدھا بولتے تو ہیں کم سے کم. یہ تو بولتے ہی نہیں ہے. مکہ کب فتح ہوا؟ اب یہ دیکھیے ہیں، تکے نہیں مارا کرو، اندازے سے نہیں، تحقیقی باتیں کیا کرو. نہیں معلوم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان بیچاروں سے صبر بھی نہیں ہوتا ہے. یہ بات بھی ہے. اچھے آدمی ہیں، جب پوچھا جائے تو بولنا چاہیے ہے. اگر بھائی اگر غلط ہوگا تو اصلاح ہو جائے گی، مگر نہ بولنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر امتحان لیتے تھے نا، تو کہنے اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو جو صحابہ موجود تھے ان کی مجلس میں، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. حضرت عمر غصہ ہو گئے، حضرت عمر غصہ ہو گئے، کہلے جانتے ہو تو بتاؤ، اور نہیں جانتے ہو تو یہ کہو بھائی مجھے نہیں معلوم. اللہ اس کے رسول تو جانتے ہی ہیں، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں تم کیا جانتے ہو. تو بہت سے لوگ یہی کہہ دیتے ہیں اللہ رسول آپ زیادہ جانتے ہیں. ارے بھائی ہم تو جانتے ہیں، آپ بتائیے، آپ کو بھی تو جاننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ کہتے تھے صحابہ، یہ کہتے تھے. مگر جب وہ جان لیتے تھے صحابہ حضور ہم ہی سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر صحابہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، پھر جواب دیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابی ابن کعب. کیا نام ہے؟ یہ سب سے بڑے قاری تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤہم ابی ابن کعب، تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں. تو حضور نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا یہ بتاؤ قرآن میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ قرآن کی وہ آیت جو سب سے افضل ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟
تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے۔ آپ نے پھر پوچھا سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر پوچھا آپ نے کون سی آیت سب سے بڑی ہے قرآن کی؟ تو کہا اللہ و رسول عالم۔ حضور نے 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کون سی آیت بڑی ہے؟ کہنے لگے آیت الکرسی۔ کیا بولے؟ آیت الکرسی۔ تو حضور پاک علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا لیحنک العلم یا ابا منذر، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو، الحمدللہ تمہیں جو سبق ہم نے دیا تھا وہ تمہیں یاد ہے۔ حضور خوش ہوئے۔ تو عبد الخالق صاحب نے جو ہے وہ سب کی طرف سے بیچاروں نے ذمہ لے رکھا ہے، جب پوچھو تو یہی بیچارے بولتے ہیں، لوگ خاموش رہتے ہیں، کفارہ سب کی طرف سے یوں کہیے ادا کرتے ہیں، بہت اچھے آدمی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا، جان لگائی ہو یا مال لگایا ہو، اللہ کہتا ان صحابہ کو جو درجہ، جو مرتبہ، جو ثواب ملے گا فتح مکہ کے بعد، وہ صحابی ہیں، جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، ان کو وہ درجہ، وہ ثواب بولو نہیں ملے گا۔ وہ صحابی ان کو نہیں ملے گا تو غیر صحابی کو کہاں سے مل جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حد کھینچ دی۔ کیا کھینچ دی؟ حد۔ فتح مکہ ایسا کیوں آخر؟ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانی دی ہو یا مال کی قربانی دی ہو، ان کا درجہ بڑا کیوں ہے؟ ارے بتاؤ گے؟ ہاں بھائی، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے جان دی اسلام کی خاطر یا مال دیا، اللہ کہتا ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ کیوں ہے بڑا ان کا درجہ؟ اس لیے کہ انہوں نے شروع میں قربانی دی، اس لیے کہ انہوں نے شروع میں قربانی دی۔ کیا بتا رہے ہیں؟ شروعات میں قربانی دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کے قریب پہنچے ہیں مگر پوری بات نہیں کہہ پا رہے بیچارے۔ ان کا درجہ بڑا اس لیے ہے کہ اسلام کو جان کی ضرورت اور مال کی ضرورت فتح مکہ سے پہلے تھی یا فتح مکہ سے کے بعد؟ اسلام خطرے میں کب تھا؟ ارے فتح مکہ سے پہلے شروع زمانے میں اسلام کتنا خطرے میں تھا، کتنا خطرے میں تھا۔ حضور پریشان ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو گھیر لیا مکے میں ظالموں نے، اور اس کے بعد گردن میں چادر کا پھندا بھی ہے، بھیڑ لگی ہوئی۔ حضرت علی کہہ رہے ہم کو پتا، مگر ہم میں سے کوئی قریب نہیں گیا حضور کو بچانے کے لیے، کسی میں ہمت نہیں۔ حضرت علی تو بچے بھی تھے اس زمانے میں، یعنی زیادہ ان کی عمر بھی نہیں تھی۔ واللہ ما دنا منا احد، ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا، اگر کوئی آگے بڑھا تو کون بڑھا؟ ابو بکر صدیق بڑھے، اور جانے گا اس کو دھکا دیا اور اس کو دھکا دیا، اور اس کے بعد دہاڑ کے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو مار ڈالو گے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور دلیل بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو آپ بتائیے اس وقت حضور کو، حضور کی جان مشکل، اسلام مشکل، اس وقت جس نے قربانی دی ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب کیا ہوا؟ جو بڑے لوگ تھے، بڑے
صحابہ بڑے بڑے کا مطلب دولت مند، بڑے خاندان والے، ان کو بھی تکلیف ہوئی اسلام لانے سے، مگر جو غلام تھے، جو بیچارے کمزور تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی خیریت نہیں تھی، بہت ظلم ہوا ان پر۔ حضرت بلال، ان کا قصہ تو سنا ہے، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت نہدیہ، حضرت زنیرہ، حضرت ابو فقی، یہ لوگ تھے ایسے پٹے ہیں علمان الحفیظ اسلام کی خاطر۔ حضور چاہتے تھے اسلام کی خاطر پٹ رہے ہیں، یہ بچ جائیں کسی طرح، مگر بچے کیسے؟ جن لوگوں کو نے خرید رکھا تھا، جن کے یہ غلام تھے، جو ان کے مالک تھے، وہ مار رہے تھے۔ کہ آپ سے مطلب ہمارے غلام ہیں، ہم جو جی چاہے کریں، مگر حضور ان کو خرید کے آزاد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے حضور کیا چاہتے ہیں۔ 40,000 اشرفیاں تھیں ابو بکر صدیق کے پاس۔ ابو بکر صدیق نے نہ صرف پہلے ایمان لائے، حضور کو بچایا، بلکہ وہ جو ابتدائی غریب غربا جو اسلام لائے تھے، پٹ رہے تھے، ان سب کو خریدا پہلے منہ مانگی قیمت پر، اور خریدنے کے بعد ان سب کو ابو بکر صدیق نے آزاد کیا ہے۔ آپ بتائیے اسلام کی خدمت کی ضرورت اس زمانے میں زیادہ تھی یا بعد میں زیادہ تھی؟ اس زمانے میں زیادہ تھی۔ جس زمانے میں زیادہ ہو، اچھا بہت سارے لوگ ایسے تھے مکے کے لوگ، وہ جانتے تھے اسلام سچا مذہب ہے، حضور سچے نبی ہے، مگر اگر ایمان لائے تو یہی ہوگا جو سمیہ کے ساتھ ہوا، جو بلال کے ساتھ ہوا، لہذا مکہ دیکھو فتح ہو جاتا ہے اگر، پھر خطرہ نہیں رہے گا، پھر ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ بہت سے لوگ رکے ہوئے تھے، چنانچہ مکہ جیسے فتح ہوا، پھر کیا ہوا؟ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے نہیں ہوئے؟ سن 908 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں وفد کے وفد، قبیلے کے قبیلے چلے آ رہے ہیں حضور کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، والفتح، اور مکہ فتح ہو جائے گا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھ لیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ فوج در فوج لوگ اسلام میں کب داخل ہوئے؟ مکہ فتح ہونے، اب خطرہ نہیں رہا، جانتے تھے اسلام برحق ہے، مگر اذیتوں سے بچنے کے لیے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے، مگر شروع زمانے میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں اسلام کا وجود خطرے میں تھا۔ ارے تھا نہیں، کتنے لوگ تھے؟ گنتی کے 4 آدمی تھے مسلمان۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ کون کون ہیں؟ ابو بکر اور خدیجہ، علی زید کو سلام۔ ابو بکر اور خدیجہ، علی زید کو سلام۔ کتنے چراغ؟ 4 چراغوں سے جل گئے۔ یہ 4 آدمی تھے، ان 4 کو گلا دبانا آسان تھا نہیں تھا؟ کتنا خطرے میں تھا اسلام، اللہ خود کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے، جھپٹا نہ مار دے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ معلوم کیا کرتے تھے؟ جھپٹا نہ مار لے۔ اور جھپٹا چیل مارتی ہے کاہے پہ؟ سونے پہ نا؟ ہے کاہے پہ؟ گوشت پہ مارتی ہے۔ اچھا گوشت پہ مارتی ہے، مگر کاہے پہ مارتی ہے؟ ایک بوٹی ہو،
ایک پوری راس اگر ہے اس پہ چیل نہیں جھپٹا مارتی، پوری ران پہ پورے سر پہ نہیں مارتی، ایک چھچڑے پہ مارتی ہے، ایک بوٹی پہ مارتی ہے۔ قرآن بتا رہا مسلمانوں تمہاری حیثیت کیا تھی؟ ایک چھچڑے کی طرح تھی، ایک بوٹی کی طرح تھی، اتنے کمزور تھے تم۔ اس زمانے میں اسلام کو خون کی ضرورت تھی، اسلام کو مال کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، بتاؤ ان کا درجہ بڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہتے نہیں کہتے؟ بدر کے بعد اسلام زندہ ہوا یا مر گیا؟ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد بولو زندہ۔ وہ خطرے میں تو اسی وقت تھا، ارے تھا نہیں تھا؟ احد کے بعد، خندق کے بعد، اس وقت زیادہ خطرہ تھا یا بعد میں زیادہ خطرہ تھا؟ اس وقت زیادہ خطرہ تھا۔ اسلام زندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنیے کیا کہہ رہا ہے خدا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، اولئک اعظم، یہ بڑے لوگ ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا یہ بڑے لوگ ہیں، کاہے کے اعتبار سے؟ اولئک اعظم درجتاً، یہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، کس سے؟ من الذین انفقوا، ان صحابہ سے جنہوں نے خرچ کیا ہے اسلام کی خاطر اس کے بعد، کس کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا۔ ان کی بھی قربانی ہے، ان کی بھی قربانی ہے، لیکن درجہ ان کا زیادہ بڑا ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ ان کی قربانی زیادہ بڑی ہے۔ جو شہید ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے ان کے برابر وہ نہیں ہے جو بعد میں شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کہاں رہتے تھے؟ یہ چوپٹیوں میں ہیں؟ خالد ابن ولید، اللہ اکبر، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضور نے کہا خالد کو، بڑی قربانیاں ہیں خالد کی۔ تو حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، شروع زمانے میں اسلام لانے والوں میں سے۔ حضرت خالد کبھی اسلام لائے؟ صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ میں نہیں، صلح حدیبیہ کے اور فتح مکہ سے پہلے۔ کسی بات پر حضرت خالد میں اور حضرت عبد الرحمن میں کچھ بات بڑھ گئی، کسی بات پہ، انسانی تو ہیں، غصہ آ گیا۔ تو حضرت خالد نے کہا عبد الرحمن ابن عوف سے، تم اسی پہ ناز کرتے ہو کہ پہلے اسلام لائے ہو؟ ہیں؟ تم اسی پہ ناز کر رہے ہو کہ تم پہلے اسلام لائے ہو؟ یہ جملہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ حضرت خالد کے اوپر غصہ ہوئے، یہ تم نے کیوں کہا؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، صحابی تو خالد بھی ہیں، مگر یہ صحابی وہ ہیں جن کی قربانیاں زیادہ ہیں اور پہلے جب ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک مد آدھا مد جو صدقہ کرے، انہوں نے اگر صدقہ کیا جو، اور بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، پھر بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کو ملا۔ کس کو؟ فتح مکہ سے پہلے والوں کو جو ثواب ملا، صحابہ کو بھی وہ ثواب نہیں ملے گا، بعد والے تابعین کو، اولیاء اللہ کو وہ ثواب کہاں سے ملے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے
یہ یمن جو ہے نا، یمن، یہاں سے کچھ لوگ آئیں گے، وہ دین اسلام کو قبول کریں گے، وہ ایسی عبادت کریں گے، ایسی عبادت کریں گے، تم لوگ اپنی عبادت کو ان کے سامنے کم سمجھو گے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ کس سے کہا؟ اپنے صحابہ سے کہا۔ یمن سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور وہ اتنی عبادت کریں گے تم اپنی عبادت کو ان سے کم سمجھو گے۔ تو کہا حضور پھر ان کا درجہ بھی بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا درجہ نہیں بڑا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قربان، چاہے جو کر ڈالے، چاہے جتنی عبادت ہو، چاہے جتنا صدقہ ہو، چاہے جتنی خیرات ہو، ہے درجہ ان کا زیادہ بڑا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا بات کہی وہ سنیے۔ حضور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہ سنو غور سے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ درجہ تو ان صحابہ کا بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے زیادہ قربانی دی، ثواب بھی ان کو زیادہ ملے گا، لیکن آگے سنو اللہ کہتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بڑا گڑبڑ کر رہے ہیں، بولے جا رہے كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے وعدہ جنت کا سب سے کیا ہے۔ سب کا مطلب فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی درجہ تو ان کا بڑا ہے، کس سے؟ فتح مکہ کے بعد قربانی دینے والوں سے۔ مگر اللہ کہہ رہا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر جنت کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا۔ سب کا مطلب فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، کون؟ صحابہ۔ اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے۔ کل کے معنی کیا ہے؟ ہاں باتیں کرو باتیں۔ ارے ختم ہو گیا، پنکھا بند ہو گیا، پھر وہی کلن کے معنی کیا ہیں؟ ارے اردو میں بولا تھا کل کے کل، سب۔ یہ قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا کلن، سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بولو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، حضرت عمرو ابن عاص سے، کچھ مسلمان ایسے مسلمان تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ نے یہ کیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تم تاریخ کی بنیاد پہ صحابہ کو پرکھ رہے ہو؟ تاریخ ہوتی کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو قرآن سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، زبان سنبھال کے رکھنا، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری بات، جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء، غیر علماء، ہم اور آپ، بتاؤ سب کے فیصلے ہو گئے؟ فیصلے ہو گئے؟ کس کا فیصلہ ہو گیا؟ فیصلہ کا مطلب یعنی اللہ ہم سے راضی ہے، ہم جنتی ہیں، فیصلہ ہو گیا؟ کسی کا ہوا ہے؟ ان میں سے کسی کا نہیں ہوا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فیصلے ہوں گے۔ مگر صحابہ ایسے ہیں جن کے اسی دنیا میں خدا نے فیصلے کر دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہو، فلاں حدیث میں یہ لکھا ہو، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، آپ سے مطلب
اللہ کہہ رہا ہم ان سے راضی ہو چکے اور یہ بھی ہم سے راضی ہیں. اپنی فکر کرو، ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے معاملے طے ہو چکے ہیں. کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ بھی جنتی ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی جنتی ہیں. صحابہ کا مقام قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے. اور کیوں ان کا اتنا اونچا مقام ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے ان کی قربانیاں بہت بڑی ہیں. کیوں؟ صدقہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں، نمازیں ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے دیدار کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم لوگ تمنا کرتے خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے. ارے ہے نہیں، ہر مسلمان کمزور سے کمزور مسلمان تمنا کرتا حضور خواب ہی میں ہمیں دکھ جائیں. اور صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا بھی، آپ سے مصافحہ بھی کیا اور آپ نے ان کو گلے سے بھی لگایا، انہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں. ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ سوچو، تصور کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے. مطلب جو تم نے کام کیے اسلام کی خاطر سچے دل سے کیے ہیں یا ریاکاری کے طور پر کیے ہیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ثواب جو صحابہ کو ملا تھا وہ ثواب اب کسی کو ملے گا نہیں. ثواب بڑھتا کہے سے معلوم؟ اخلاص کی وجہ سے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا ثواب بڑھے گا. اللہ کہہ رہا وہ ثواب نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اخلاص اب کسی میں پیدا نہیں ہوگا. صحابہ کا مقام بڑا اونچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا لیکن ضرورت تمہیں بھی ہے، ان کی نقل کرو، اللہ کو راضی کرو، قبر کی فکر کرو، حشر کی فکر کرو، وہاں کی کرنسیاں حاصل کرو. اللہ نے موقع دیا، مسجد بن رہی، ارے مسجد بن رہی، مسجد میں ضرورت ہے تو کیا کرو؟ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، کیا خرچ کر لو. جو مسجد بنائے گا اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. موقع دیا نہیں دیا؟ کوئی بچہ ہے غریب ہے، حفظ کر رہا ہے، عالمت کر رہا ہے، عالم بن رہا ہے، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، خرچے کے پیسے نہیں ہیں. اللہ نے موقع دیا ہے، یہ حافظ بنے گا تو 10 بچوں کی سفارش کرے گا. یہ اگر تم نے اس کی خدمت کی تو تمہیں بھول جائے گا. اللہ نے موقع دیا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا؟ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے؟ اللہ کو ضرورت ہے کسی چیز کی؟ ارے بولو، ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مگر اللہ کا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے؟ اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے دین کے کاموں میں جو آدمی خرچ کرے گا وہ یوں سمجھے اس نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کو قرضہ دیا ہے. اور قرضہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ قرضہ جو ہے اس کا واپس کرنا بولو ضروری ہے. آدمی قرضہ دینے میں پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ دے تو رہے ہیں، ملے گا نہیں. لینے آئے خوشی خوشی،
مگر رلا رلا کے دیں گے، اس لیے اس سے اچھا ہے کہہ دو اللہ کا راہ جو تم دین کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، یہ اللہ کو تم نے قرضہ دیا ہے، یہ قرضہ تمہارا مرے گا نہیں، جتنا دیا ہے یہ ملے گا، اور اتنا نہیں ملے گا، اس سے بڑھ کے ملے گا۔ مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے بہترین قسم کا اجر ہے اور بہترین قسم کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی بڑھائے گا بھی، اور جو بدلے میں ملے گا وہ معمولی نہیں ملے گا، بہت اچھی چیزیں ملیں گی۔ خرچ کیا تھا ہم نے جس درجے کا، وہ جس درجے کا تھا، مگر اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملے گی وہ کیسے ملے گی؟ اعلیٰ درجے کی ملے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے ضرورت اس بات کی ہے اکٹھا کر لو سب، ضرورت پڑنے والی ہے، ضرورت پڑنے والی ہے۔ کب پڑے گی ضرورت؟ کب پڑے گی؟ قیامت کے دن۔ کب پڑے گی؟ قیامت کے دن تو پڑے گی، مگر کب پڑے گی؟ اللہ ضرورت خود بتا رہا ہے۔ کب پڑے گی معلوم؟ جب پلسرات سے گزرنا ہوگا، اور پلسرات جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے گومتی کا پل ہے۔ کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ گومتی پہ نہیں بنا ہوا ہے، کاہے پہ بنا ہے وہ؟ ارے جہنم پہ بنا ہوا۔ اس کو پار کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اس پل کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ابھی مغرب میں پڑھی گئی ہے سورت، تم جہنم کو دیکھو گے، اللہ کہہ رہا یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، سب کو جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ نبی، ولی، قطب، ابدال، صحابی، کوئی نہیں بچے گا، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ بات صرف گزرنے کی نہیں ہے، جیسے ہی پلسرات پہ چڑھیں گے، اتنا خطرناک پل، سخت اندھیرا، کیا ہوگا؟ ارے بولو، اتنا خطرناک پل اور پھر اندھیرا، تو وہاں گزرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو، ہے۔ وہ روشنی کس کو چاہیے؟ ارے کس کو چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ جب گزرنا سب کو ہے اور اندھیرا بھی وہاں ہوگا، تو روشنی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وہ روشنی وہاں نہیں ملتی، وہ یہیں بنائی جاتی ہے، وہ یہیں خریدی جاتی ہے، اس روشنی کا انتظام یہی کرنا ہے، وہاں نہیں ملے گی۔ جتنے کافر ہوں گے، غیر ایمان والے، وہ تو اس پل پر چڑھیں گے ہی نہیں، وہ پل پر بولو چڑھیں گے نہیں۔ جانا جنت میں، ان کو جنت میں کہاں جانا ہے؟ ان کو تو دھکیل دیا جائے گا اس میں۔ اب بچے کون؟ ایمان والے۔ ایمان والے میں بھی دو ہیں، ایک واقعی ایمان والے اور ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے۔ ایک اوپر سے بھی مومن، اندر سے بھی مومن، یہ تو واقعی مومن ہوئے۔ ایک اوپر سے مومن اور اندر سے کافر۔ جو اندر سے کافر ہے، اوپر سے مومن ہے،
انہی کو قرآن نے کہا منافق. کیا کہا؟ ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے منافق. جہاد میں بھی جاتے تھے. جو سچے مومن ہیں ان کو اور جو بنے ہوئے مومن تھے دونوں کو پل صراط پہ چڑھایا جائے گا. چڑھانے کے بعد اس اندھیرے میں روشنی پائی جائے گی، روشنی ملے گی، روشنی بانٹی جائے گی. منافقوں کی جو روشنی ہوگی وہ بجھ جائے گی بیچ میں. ایمان والوں کو جو روشنی دی جائے گی یہ بھی عمل کے اعتبار سے، کسی کے پاس بہت تیز، کسی کے پاس کم. سب سے کم جس کے پاس روشنی ہوگی اس کے انگوٹھے میں روشنی ہوگی صرف، اور وہ بھی کبھی جلے گی اور کبھی بجھے گی. تو وہ روشنی یہیں ملتی. کیسے ملے گی وہ روشنی؟ وہ روشنی آپ لینے کے لیے یہاں آئے ہیں. یہ جو درس قرآن ہو رہا ہے، جو قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، یہ روشنی کا انتظام ہے. ضرورت آپ کے بچوں کو بھی ہے، اولاد کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے. ارے ہے نہیں؟ مگر کتنے خود غرض ہیں ہم. خود تو آ گئے لینے کے لیے، بیوی کو کیا اندھیرے میں چھوڑو گے؟ اولاد کو اندھیرے میں چھوڑو گے کیا؟ ان کا بھی انتظام کرنا چاہیے، مائل کرنا چاہیے. مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے درس ہے، لہذا اس کو تو عید کا دن سمجھنا چاہیے. عید کے دن لوگ چھٹی کرتے نہیں کرتے، درس کا دن عید ہی کا دن ہے. اس کا صلہ جب ملے گا قیامت کے دن تو دیکھنا واقعی عید ہوگی. اس لیے اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، خود بھی آنا چاہیے اور اپنے دوسرے ایمان والے بھائیوں کو دعوت بالکل نہیں دینا چاہیے. اچھا دینا چاہیے. اور دی ہے ہم لوگوں نے نا، دی ہے. کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ آج کس نے دی ہے؟ بولو بھائی. اکیلے چلے آئے؟ ارے کسی کو تو دی ہوتی. آنا نہ آنا یہ اس کی مرضی ہے، تو اللہ کی توفیق پہ، مگر دعوت دیتے تو حصہ تو بنتا. آئندہ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام صاحب کہاں ہیں؟ پرچے کہاں ہیں؟ انہی کے پاس ہوں گے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ارے ان کو فون کرو نا. فون یہی لگا کے گئے. چلو ٹھیک ہے، پھر دعا کر لو. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے. اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے. اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. جو دعاؤں کے طالب ہے، جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی
فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سوڈان کی سرزمین پر جو مسلمان آپس میں دست و گریباں ہے، اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس قتل عام سے ان کو اے پروردگار عالم محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جو شہید ہے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ظالم ہے مالک ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ اے مالک ان کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی بے کسوں کی مدد فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔